ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. بے آسوں کی آس ہے توئے، سوتے جاگتے پاس ہے توئے. تو ہی ڈبوئے تو ہی تیرائے، تو ہی بیڑے پار لگائے. تو ہی مرض دے تو ہی دوا دے، تو ہی دوا داروں میں شفا دے. چمکارے چمکار کے مارے مارے مار کے پھر چمکارے. پیار کا تیرے پوچھنا کیا ہے، مار میں بھی ایک تیری مزہ ہے. بہت اچھا جلسہ. کیا ہو رہا میں کو ٹھیک تو چل رہا تھا؟ کتنا اچھا چل رہا تھا، گڑبڑا دیا. ہلو، بہت اچھا جلسہ آپ کا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. حوصلہ جوان ہے. اللہ اس کو سلامت رکھے، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے. آپ لوگ تھک گئے ہیں تو ہاتھ اٹھا دیجئے، ذرا دھیان رکھیے گا. 3 سوال ہیں. پیغام شروع ہو رہا ہے. آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. آپ لوگ کتنا ساتھ دیں گے، کتنا ساتھ نہیں دیں گے. یہاں سے آغاز اچھا ہوگا، انجام بہت اچھا ہوگا. آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں. جو لوگ جس ماحول میں سن رہے ہیں اسی حساب سے سنیے. دل و دماغ کو تازہ رکھیے اور تیار رکھیے. اور ہماری طرف توجہ کیجئے. جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے. تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے. جلسے کو تھوڑا بنائیے، دھیان سے سنیے، توجہ سے سنیے. میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. تکلیف جو ہمارے گھر میں ہوتی ہے اس کی 3 مثال ہے. پہلی اور دوسری، تیسری کیا ہے؟ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا. اس کو دھیان سے سنیے گا. تکلیف 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تکلیف رحمت ہے، دوسری تکلیف مصیبت ہے. رحمت اور مصیبت کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال آپ کے سامنے ہے. تکلیف دوست کو بھی آتی ہے، تکلیف دشمن کو بھی آتی ہے. دوست کو اللہ تکلیف میں کیوں ڈالتا؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے. اور آخری سوال ہے کہ اللہ تکلیف سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے، لیکن ہم تکلیف میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں. 4 جگہ ہم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں. وہ 4 جگہ کیا ہیں؟ انشاءاللہ مکمل سنیں گے. ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ سو کر کے سنیں گے. ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ ذرا دھیان رکھیے گا. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تکلیف کی 3 مثال ہے. دھیان سے سنیے گا. آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا. آپ کو دل و دماغ بہت مضبوط ہوگا.
جو آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ تکلیف کی 3 مثال ہے۔ پہلی مثال ہے، مریض کو ڈاکٹر نے آپریشن بتا دیا، لیکن مریض آپریشن کرا رہا ہے، کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ چیرا جائے گا، پھاڑا جائے گا، چند دن کی تکلیف ہے، اس کے بعد آسانی ہی آسانی ہے۔ تکلیف کی مثال آپریشن کی طرح ہے، چند روز کے لیے ہے، اس زندگی بھر کے لیے نہیں ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ تکلیف کی مثال بچے کا نہانا ہے۔ بچے کو ماں باپ نہاتے ہیں تو بچہ روتا ہے، چلاتا ہے، لیکن ماں باپ نہاتے ہیں، بچہ سمجھتا ماں باپ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ کو پتا ہے کہ جب تک یہ بچے کو نہائیں گے نہیں، بچہ گندا سندا رہے گا، پاک صاف نہیں ہوگا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارے بندے کو اگر تکلیف نہیں ہوگی، اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا، اس لیے بندے کے اوپر تکلیف آتی ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے تکلیف کی مثال پنجرا اور طوطے کی طرح ہے۔ پنجرے میں طوطا ہوتا ہے، اس کو بڑے پیار سے لوگ پالتے پوستے ہیں بیٹے کی طرح، لیکن طوطا کیا سمجھتا ہے؟ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہم کو بند کر کے رکھا ہے، خاندان سے دور رکھا ہے، قید میں رکھا ہے، آزاد نہیں رکھا ہے۔ وہ روتا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے۔ جب مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے، روتا ہے، تو اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ دوسری مثال، دوسرا سوال آپ سے تھا، تکلیف 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے رحمت، درجے کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ دوسری تکلیف ہوتی ہے مصیبت، سزا کے لیے آتی ہے۔ کون رتبہ کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے، کون سزا کے لیے آتی ہے، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تکلیف آئی، آدمی بدل گیا، نیک ہو گیا، یہ تکلیف رتبہ کو بلند کرنے کے لیے آئی تھی۔ تکلیف آئی، آدمی اور گناہ میں چلا گیا، یہ تکلیف سزا کے لیے آئی ہے، رتبہ بلند کرنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ دوست کو بھی تکلیف ہوتی ہے، دشمن کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ دوست کو تکلیف میں کیوں ڈالتا ہے، دشمن کو تکلیف میں ڈال رہا ہے؟ اس کا گناہ ہے اس لیے، لیکن دوست کو تکلیف میں کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دوست کو تکلیف میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ میرے پاس جب آئے تو صاف ستھرا ہو کر کے آئے، کوئی داغ دھبا باقی نہ رہے۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ میرا دوست دنیا میں تکلیف اٹھائے، اس کے سارے گناہ دنیا ہی میں معاف ہو جائے، اب جب آئے تو بے حساب جنت میں داخل ہو جائے۔ آخری مثال، آخری پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ کے گھر سے تکلیف نکل جائے گی، 4 باتوں پر آپ دھیان دیجئے گا۔ اپنی مرضی سے نہیں جینا ہے، خدا کی مرضی پر جینا ہے۔ آپ کے گھر سے تکلیف نکل جائے گی۔ دنیا کی محبت دل سے نکال دیجئے، آپ کے گھر سے تکلیف نکل جائے گی۔ اور آمدنی پر نظر مت رکھیے، خرچہ پر نظر رکھیے۔ جو آپ کما رہے ہیں، جو پیسہ آ رہا اس پر دھیان مت دیجئے، جو پیسہ آپ کے پاس ہے خرچ کرنے پر دھیان دیجئے۔ تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے، زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کیجئے، خرچ کو پھوک پھوک کر کے کیجئے، اللہ آپ کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس دنیا میں تکلیف سے نکلنا ہے، سکون حاصل کرنا ہے۔ کیسے آپ کو سکون ملے گا؟ اللہ کرے کہ یہ جلسہ قبول ہو، آپ قبول ہوں۔ سکون کیسے ملے گا؟ آپ اس دنیا میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے گا، اپنے سے اوپر لوگوں کو مت دیکھیے گا۔ 4 چکا والے ہیں، موٹر سائیکل والے کو دیکھیے، موٹر سائیکل والے ہیں، سائیکل والے کو دیکھیے، سائیکل والے ہیں، پیدل والے کو دیکھیے، پیدل والے ہیں، ایسے آدمی کو دیکھیے جس کو پیر تک نہیں ہے۔ آپ کا دل مضبوط ہوگا کہ میرے خدا تو نے مجھے سائیکل نہیں دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، پیر تو دیا ہے۔ دنیا میں تمہارے کتنے ایسے بندے ہیں جو پیر تک سے محروم ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ جو سب سے اچھی سبزی ہے بازار سے خرید کر کے لاؤ، اسے کھلاؤ، تو بیگن خرید کر کے لاتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہی سب سے اچھی سبزی ہے؟ کہا کہ ہاں حضور، اس لیے تو اس کے سر پر تاج ہے۔ وہ جو گھنڈی ہے، ڈنڈی ہے، اس کو کہا کہ یہ سر پہ تاج ہے۔ 1 مہینہ کھایا، کھجلی ہو گئی، کھجلاتے کھجلاتے نیند حرام ہو گئی۔ کہا کہ نالائق کہیں کہ کون سی سبزی لے کر کے آ گیا، اس سبزی کو تو گدھا بھی نہیں کھاتا۔ کہا کہ حضور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہ سب سے گھٹیا سبزی ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر کیل ٹھوک دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ کیل ٹھوک دیا۔ تو بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، اس سے پہلے تعریف کیا تھا تو کہا کہ سر پہ تاج ہے، اور جب برائی کرنے پر آ گیا تو کہتا سر پر کیل ہے۔ کہا کہ حضور ہم بیگن کے تابع نہیں، ہم تو آپ کے تابع۔ آپ کو اگر ترکاری اچھی لگی تو میں نے تعریف کر دیا، آپ کو ترکاری اگر اچھی نہیں لگی تو میں نے توہین کر دیا۔ خدا کی مرضی سے جینا سیکھیے، انشاءاللہ اللہ آپ کی ساری تکلیف کو دور کر دے گا۔
इंशाअल्लाह खुदा की मर्जी से जिएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जुमा से नमाज शुरू करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जुमा से नमाज शुरू करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, जुमा से नमाज शुरू करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए बाईपास जा रहे हैं और शनिचर को ससुराल में बैठ करके खाएंगे। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह हो शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, खाता खोल लाओ, इसको ध्यान से रखिएगा। आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी रोजी बढ़ेगी, आपकी सेहत बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी ये राज आपको बता रहा हूं। आप लोग बढ़ाने के लिए तैयार है तो दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, बेदारी के माहौल में आप लोग सुन रहे हैं। रोजी बढ़ाना चाहते हैं, उम्र बढ़ाना चाहते हैं, सेहत बढ़ाना चाहते हैं, तो आप रिश्तेदार के साथ रिश्ता रखिए, उम्र भी बढ़ जाएगी, रोजी भी बढ़ जाएगी, सेहत भी बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, नबी ने फरमाया कि तमाम इंसान आपस में भाई हैं। नबी ने फरमाया कि तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं। भाई होने का मतलब क्या है? जो अपने लिए आप पसंद करते हैं अपने भाई के लिए पसंद कीजिए। अपने लिए हमको नफा पसंद है, दूसरे के लिए नफा पसंद कीजिए। अपने लिए नुकसान पसंद नहीं है, दूसरे के लिए नुकसान पसंद मत कीजिए। जवान आगे आगे है, पीछे बूढ़ा है। अल्लाह के रसूल ने रोका, जवान ये बूढ़ा कौन है? कहा कि मेरे वालिद हैं, मेरे अब्बू हैं, मेरे अब्बू हैं। कहा कि तुम्हारे अब्बू हैं, इनसे आगे मत चलना। तुम्हारे अब्बू हैं, इनसे पहले मत बैठना। तुम्हारे अब्बू हैं, इनका नाम लेकर इनको मत पुकारना। जवान आया, या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हो गया। क्या गुनाह हो गया? कैसा गुनाह हुआ? क्या बहुत बड़ा गुनाह हो गया। क्या घबराने की बात नहीं है, ये बताओ कि तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा कि हाँ जिंदा है। कहा मसला हल हो गया। अब जवान के कान खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह है। आपने पूछा कि माँ जिंदा है, मेरी माँ जिंदा, आप कहते हैं मसला हल है। कहा कि मसला हल है, जाओ अपनी माँ से दुआ करा लो। जो बड़ा गुनाह होगा वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो माफ हो जाएगा। रिश्तेदार के साथ आप रिश्ता रखिए, अल्लाह अपना रिश्ता आपके साथ रखेगा। अगर रिश्तेदार के साथ आपने रिश्तेदारी नहीं रखी, अल्लाह भी अपनी रिश्तेदारी आपके साथ नहीं रखेगा। दो मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। रिश्तेदारी कैसे रखेंगे आप? आपका भाई है, आपकी बहन है, आपका पड़ोसी है, आपके चचा हैं, आपके मामू हैं। अभी आप नानी के लिए भी दे रहे थे, नाना के लिए भी दे रहे थे, दादा के लिए भी दे रहे थे, दादी के लिए भी दे रहे थे। ये सब रिश्तेदार हैं। इनके साथ रिश्तेदारी रखने का मतलब क्या है? 5 मतलब है। उनकी जान की हिफाजत कीजिए, उनके माल की हिफाजत कीजिए, वो मुसीबत में है तो मदद कीजिए, और वो गलती करे तो माफ कर दीजिए। उनसे मोहब्बत कीजिए, नफरत मत कीजिए। 3 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, ऐ नूह मिट्टी का बर्तन बनाओ। बनाने लगे। जब बन करके तैयार हो गया, मिट्टी का बर्तन चाय पीने के लिए, मिट्टी का बर्तन खाना खाने के लिए, जब तैयार हो गया, कहा लाठी लो एक तरफ से तोड़ते जाओ, लाठी लो एक तरफ से तोड़ते जाओ। नूह अलैहिस्सलाम का दिल छोटा हो गया, या रसूल, ऐ मेरे अल्लाह, अभी तो बना ही था, अभी किसी काम का भी नहीं हुआ, मैंने कोई काम उससे लिया भी नहीं, आप कह रहे तोड़ दो। कहा कि नूह गौर करो, तुमने बद्दुआ किया, मैंने अपनी मखलूक को तबाह कर दिया। तुम अपने बनाए हुए बर्तन को तोड़ रहे हो, तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रहा है? तुमने बद्दुआ किया, मैंने अपनी मखलूक को बर्बाद किया, मेरे दिल से पूछो क्या गुजर रहा है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ताइफ का सफर है, अल्लाह के रसूल साथ में हैं। अबू बकर कभी आगे आ जाते, अबू बकर कभी पीछे आ जाते, अबू बकर कभी आगे आते,
अबू बकर कभी पीछे आते, अल्लाह के रसूल ने रोक करके अबू बकर से पूछा, अबू बकर बात क्या है? रास्ते में तुम भी चल रहे हो, मैं भी चल रहा हूं, कभी आगे आते हो कभी पीछे आते हो, बात क्या है? क्या या रसूल अल्लाह, जब दुश्मन का डर होता है कि सामने से कोई नबी पर हमला न कर दे, इसलिए मैं आगे आ जाता हूं, तब कि अबू बकर के सीने पर तीर लगे कि नबी की जान बच जाए। मैं पीछे आ जाता हूं, मुझे डर होता है कि कहीं नबी की पीठ पर कोई तीर न मार दे, मैं पीछे आ जाता हूं कि मेरी पीठ पर तीर हो, नबी की जान बच जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अबू बकर, अपनी जान को खतरे में डाल करके मुझे बचाना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह, मेरी जान जाएगी, तन्हा मेरी जान जाएगी, मेरा नुकसान होगा, आपकी जान को कुछ हो गया तो पूरी दुनिया का नुकसान होगा। तीसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बहन के साथ अच्छा सलूक कीजिए, खुश रखिए, उनको मायूस मत कीजिए, उनके साथ अच्छा सलूक कीजिए। बहन क्या होती है, एक मिसाल पर आपको पैदा सुनाने के लिए जा रहा हूं। इंशाअल्लाह रुखसत करेंगे, मीरास नहीं देंगे, हाथ उठा दीजिए। ये देखिए, रुखसत करेंगे, मीरास नहीं देंगे, ये बेहतर सलूक है, जरा ध्यान रखिएगा। आप लोगों के दिमाग को बीच बीच में टटोला जाता है, आप लोग यहां हैं या ससुराल में, जरा ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ रहा हूं, हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में एक औरत आई, उसने कहा कि मेरे 3 आदमियों को तुमने गिरफ्तार किया है, तीनों को छोड़ दो, डिस ब्रेक मार करके मेरी तरफ तवज्जो कीजिए वरना मुताला ज़ाय हो जाएगा, जरा ध्यान रखिएगा। हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में एक औरत आई, उसने कहा कि मेरे 3 आदमी को तुमने गिरफ्तार किया है, एक मेरा बेटा है, एक मेरा शौहर है, एक मेरा भाई है, तीनों को छोड़ दो। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि मेरे कट्टर दुश्मन हैं, एक ही को छोड़ूंगा, 2 को फांसी पर चढ़ा करके रहूंगा। अब तुम्हारे इख्तियार है कि जिसको छोड़ाओ, जिसको फांसी के हवाले करो। अब उस औरत का कितना सख्त इम्तिहान होगा, किसको फांसी के हवाले करे, किसको छुड़ाए। उसने सोच करके फैसला लिया, कहा कि मेरे भाई को छोड़ दो। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। अब पूछा जा रहा, हज्जाज बिन यूसुफ ने पूछा कि औरत, कितनी सख्त औरत है तू, तूने बेटे को नहीं बचाया, भाई को बचाया, तूने शौहर को नहीं बचाया, भाई को बचाया। उस औरत का जवाब सुनिए और आंख से पट्टी हटाइए, कल के बाद अब अपनी बहन के साथ कर्म कीजिए, सितम मत कीजिए। उस औरत ने कहा कि हज्जाज, तूने कहा था कि एक ही आदमी को बचाना है, मैं जवान हूं, मेरी शादी हो जाएगी, मुझे शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान हुआ तो मुझे बेटा भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बड़ी उम्मीद से इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। 2 भाई हैं, एक कुंवारा है, दूसरा शादीशुदा है। माँ बाप का इंतकाल हो गया, दोनों ने खेती बांट लिया, 50 बोझे एक के हिस्से में आए, 50 बोझे एक के हिस्से में आए। गेहूं की खेती किया, बांट लिया बराबर बराबर, 50 बोझे एक के हिस्से में, 50 बोझे एक के हिस्से में। जब बांट करके दोनों अपने घर आए तो बड़े भाई को ख्याल होता है, यार तुमने अपने छोटे भाई के साथ अच्छा नहीं किया, बराबर बराबर बांट लिया, वो अभी कुंवारा है, उसको शादी करनी है, उसको लंबा खर्चा है, उसको बढ़ा करके देना चाहिए। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। आप किसी के लिए अच्छा सोचिए, वो आपके लिए अच्छा सोचेगा। छोटा भाई के दिल में ख्याल आता है कि मैंने अपने बड़े भाई के साथ अच्छा नहीं किया, बराबर बराबर बांट लिया, मैं तो सिंगल हूं, मेरा आधा खर्चा है, वो तो फैमिली वाला है, बच्चे वाला है, ज्यादा खर्चा है, उसको बढ़ा करके देना चाहिए। अब देखिए, दिमाग में तरकीब आ रही है, दिमाग में तरकीब आ रही है कि चुपके से जाऊंगा, अपने हिस्से का बोझा उठाऊंगा, अपने भाई के हिस्से में डाल दूंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, उसको खबर भी नहीं होगी। इसके दिल में भी वही ख्याल आता है, मैं चुपके से अंधेरे में जाऊंगा, अपने हिस्से का बोझा उठाऊंगा, अपने भाई के हिस्से में बढ़ा करके दे दूंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, उसको खबर भी नहीं होगी। जब ये अपने हिस्से का बोझा इधर डाल रहा है, वही बोझा पलट करके इधर आ रहा है। जब ये अपने हिस्से का बोझा इधर डाल रहा है, तो वो बोझा पलट करके इधर आ रहा है। ये लोग करीब आकर के देखे ये हो क्या रहा है, तब समझ में आया कि ओ ये मेरा बड़ा भाई है, मेरे हिस्से को बढ़ाने के लिए आया था, ये मेरा छोटा भाई है, मेरे हिस्से को बढ़ाने के लिए आया था। तो दोनों भाई ने कहा कि भाई जब दिल एक है, नेक है, तो आज के बाद चूल्हा अलग नहीं होगा, एक होगा। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही ज़माना अब आ रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही ज़माना अब आ रहा है। ज़मीं भी तैवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। भाई का भाई रहेगा रहज़न, हकीकी
کی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پہ سر نے چھوڑا پیدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے۔ مسلمان ترقی کیسے کرے گا؟ یہ بڑا پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ مسلمان کو ترقی نہیں ہے، افسوس ہے۔ ترقی کیسے کرے گا یہ راز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ مکمل ترقی کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بدلہ لیں گے، معاف نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ لوگ بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں۔ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمان کہاں پہنچ گیا؟ پورے ہندوستان میں 40% لوگ جاہل ہیں۔ پورے ہندوستان میں 40% لوگ جاہل ہیں۔ مسلمانوں میں 62% مرد جاہل ہیں۔ مسلمانوں میں عورت میں 72% عورت جاہل ہے۔ مسلمانوں کے 100 میں 5 بچے اسکول پڑھنے اور مدرسہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ مسلمانوں کو نوکری میں کتنی مل رہی ہے؟ ریلوے میں 2% نوکری ہے، IAS میں 2% نوکری ہے، IPS میں 2% نوکری ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ مسلمان تجارت کتنا فیصد کر رہا ہے؟ صرف 13%۔ مسلمان کاریگر کتنا ہے؟ کام اور میٹیریل کتنا تیار کرتا ہے؟ کارخانہ کتنا ہے؟ صرف 5%۔ یہ ہے مسلمانوں کا حال۔ آپ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمان کیسے ترقی کرے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ اپنے بچے کے اوپر مکان دکان پر دھیان سے زیادہ ان کی تعلیم پر دھیان دیجیے۔ بچے کے پاس علم آئے گا، ساری ترقی آپ کو ملے گی۔ بچہ علم سے محروم ہوگا، ساری ترقی آپ کی چلی جائے گی۔ علم میں اپنے بچے کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے۔ دوسری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ گھر کے جھگڑے سے جب تک نہیں نکلیں گے آپ کو ترقی نہیں ہوگی۔ بھائی کا جھگڑا، پڑوسی کا جھگڑا، ماں باپ کا جھگڑا، رشتہ دار کا جھگڑا، ان جھگڑوں سے جب تک آپ نہیں نکلیں گے آپ کو ترقی نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات، خاندان میں دوسرا آدمی اگر پیچھے جائے اس کو اٹھانا ہوگا، مدد کرنی پڑے گی۔ جب آپ گریں گے تو وہ آپ کو اٹھائے گا، جب وہ گرا ہے تو آپ اس کو اٹھائیے، اس کے بغیر آپ کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ 3 قوم پورے ہندوستان میں ترقی کر رہی ہے۔ ایک قوم کا نام ہے مرواڑی، دوسری قوم کا نام ہے مہتا، تیسری قوم کا نام ہے گجر۔ 3 قوم صرف ترقی کر رہی ہے، باقی لوگ ترقی نہیں کر رہے ہیں۔ مسلمان ترقی نہیں کر رہا ہے، راز کیا ہے؟ مرواڑی میں کوئی اگر نیچے گرتا ہے سب لوگ اس کو مدد کر کے سنبھالتے ہیں۔ مرواڑی میں کوئی بھی نیچے گرتا ہے سب لوگ اس کو سنبھالتے ہیں، اور مسلمان میں کوئی اگر اوپر جا رہا ہے سب لوگ اس کو کھینچ کر کے نیچے کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کو ترقی نہیں، مرواڑی کو ترقی ہے۔ دوسری بات، مسلمان کا جھگڑا اگر گھر میں ہوتا ہے تو گھر میں بیٹھ کر کے حل نہیں ہوتا، عدالت چلا جاتا ہے، اس لیے مسلمان کو ترقی نہیں ہے۔ مرواڑی کے یہاں اگر جھگڑا ہوتا ہے تو گھر میں بیٹھ کر کے حل ہو جاتا ہے، عدالت نہیں جاتا، اس لیے ترقی کر رہا ہے۔ 2 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ مسلمان کی مسجد ہے، حنفی آیا نماز پڑھنے کے لیے۔ مسلمان کی مسجد ہے، سلفی آیا نماز پڑھنے کے لیے۔ آمین کہا ہے کسی نے زور سے، آمین کہا ہے کسی نے آہستہ سے۔ سلام کے بعد یہ مسلمان اس سے ٹکرا گیا، وہ مسلمان اس سے ٹکرا گیا، یہ اس سے سوال کرنے لگا تم نے زور سے آمین کیوں نہیں کہا، وہ اس سے سوال کرنے لگا تم نے آہستہ سے آمین کیوں نہیں کہا، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ابھی یہ ملک آزاد نہیں ہوا ہے، مارچ نام کا انگریز ہے، اس کی عدالت میں مقدمہ آیا، اس کو 5 منٹ تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آمین زمین کا نام ہے، مکان کا نام ہے، دکان کا نام ہے، کس کا نام؟ وکیلوں نے جب بحث کیا تب پتا چلا کہ آمین دعا کا نام ہے۔ دعا پر جھگڑا ہوا ہے، ایک مسجد میں جھگڑا ہوا ہے، 2 مسلمانوں کا جھگڑا ہوا ہے، تو مارچ نے فیصلہ لکھا، اس فیصلے کو سنا کر کے آنکھ سے آپ کی پٹی ہٹا رہا ہوں۔ اگر آپس کے جھگڑے سے نہیں نکلیں گے آپ کو کل بھی ترقی نہیں تھی، آج بھی ترقی نہیں ہوگی، آئندہ کبھی ترقی نہیں ہوگی۔ ترقی کرنا ہے تو گھر کے جھگڑے سے نکلنا ہوگا، مسلک کے جھگڑے سے نکلنا ہوگا۔ بریلوی بھی مسلمان ہے، دیوبندی بھی مسلمان ہے، سلفی بھی مسلمان ہے، حنفی بھی مسلمان ہے۔ اسلام کی بنیاد پر ایک ہو جائیے، کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جائیے، اس کو بھی ترقی ہوگی، آپ کو بھی ترقی ہوگی۔ اس نے لکھا کہ آمین کی 3 قسمیں ہیں، ایک آمین آہستہ سے کہنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، ایک آمین زور سے کہنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، ایک آمین فتنہ اٹھانے کے لیے زور سے آمین کہنا، آہستہ آمین کہنا، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ حنفی بھی گنہگار ہے، یہ سلفی بھی گنہگار ہے، ان دونوں کو سزا یہ دی جاتی ہے کہ جیل میں ڈالا جائے، اور جب تک جنازہ اٹھ نہ جائے جیل سے باہر نہ نکالا جائے۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں،
آج مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا؟ بہت بدتر حال ہے۔ قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مسلمانوں کا کتنا بدتر حال ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کتے سے بھی زیادہ بدتر مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے۔ مسلمان اگر ترقی کرتا ہے تو دوسرا مسلمان جل رہا ہے، ایک مسلمان آگے بڑھا دوسرا مسلمان اس کو کھینچ رہا ہے۔ اس قوم کی ترقی کو قوم نے روک رکھا ہے۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال کتے سے بھی بدتر ہے۔ کتا گھوڑے سے کہہ رہا تھا میں تم سے زیادہ تیز دوڑتا ہوں، گھوڑا کتے سے کہہ رہا تھا میں تم سے زیادہ تیز دوڑتا ہوں۔ گھوڑے نے کہا کہ میں جب دوڑتا ہوں ٹاپ مارتا ہوں تو میرے پیر کی دھول آسمان کو چلی جاتی ہے، تو کتے نے کہا کہ میں تم سے زیادہ دوڑتا ہوں، میرے پیر کی دھول عرش کو چلی جاتی ہے۔ کہا چھوٹا منہ بڑی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے مقابلہ ہو جائے۔ اس بستی سے، جلسہ کی بستی سے مقابلہ کرنا ہے، دوڑنا ہے۔ کھریال جو پاس کرے گا وہ جیت جائے گا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہار جائے گا۔ تو گھوڑا دوڑ کر کے کھریال پہنچا، پلٹ کر کے دیکھ رہا ہے کہ کتا آ رہا کہ نہیں آ رہا۔ اس بستی کا کتا، جلسے کا کتا جلسے ہی میں بیٹھا ہوا دوڑنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو گھوڑے نے کہا کہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، جب دوڑنے کی بات آتی تو ہمت ہار کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ کہا یار میں تم سے پریشان نہیں ہوں، میں تو اپنی قوم سے پریشان ہوں، میں تو تمہیں 2 منٹ میں پیچھے کر دوں گا۔ میں جیسے ہی جلسہ کا کتا جلسہ سے دوڑوں گا، کھریال پہنچوں گا، کھریال کا کتا مجھے روک لے گا کہ بیٹا بارڈر کراس کر رہے ہو، پاسپورٹ دکھاؤ۔ مسلمانوں بتاؤ تو تمہیں اپنی خبر کچھ ہے، تمہارے کیا مدارج رہ گئے اس پر نظر کچھ ہے، اگر کچھ ہے تو سوچو دل میں بھی اس کا اثر کچھ ہے، حریفوں کی طالبہ اسے سوزے جگر کچھ ہے، تمہیں معلوم ہے کچھ رہ گئے ہو، کیا سے کیا ہو کر کدھر آ نکلے ہو راہ ترقی سے جدا ہو کر۔ دھیان سے سنیے گا، آپ لوگ کچھ زیادہ تھکے ہوئے ہیں، آپ کو تھکانا نہیں چاہتا ہوں۔ تیسرا پیغام شب برات کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شب برات آ رہی ہے، اس میں جاگ کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، دین دنیا دونوں کی بھلائی حاصل کرنی ہے، تو دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شب برات آ رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہر انسان کے 3 ہی دن ہیں، ایک دن گزر گیا وہ آئے گا نہیں، اس سے نصیحت پکڑنی ہے۔ ایک دن جو گزر رہا ہے یہی اپنا، اس کو غنیمت سمجھنا ہے۔ ایک دن آنے والا ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک مہینہ گزر چکا، اس کا نام تھا رجب، اب وہ آئے گا نہیں، اس سے نصیحت پکڑنی ہے۔ ایک مہینہ چل رہا ہے جس کا نام ہے شعبان، یہی اپنا مہینہ، اس کو غنیمت سمجھنا ہے۔ ایک مہینہ آنے والا ہے رمضان، گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ 4 رات افضل ہے، 4 دن افضل ہے۔ عید کا دن افضل ہے، بقرعید کا دن افضل ہے، جمعہ کا دن افضل ہے، عرفہ کا دن افضل ہے، اور عاشورہ کا دن افضل ہے۔ 4 دن افضل ہے اور 4 رات افضل ہے۔ عید کی رات ہے، بقرعید کی رات ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے۔ شب برات کو برات کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اتنے سارے لوگوں کو اس رات میں معاف کرتا ہے جتنے کے بکری کی پیٹھ پر بال ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے، لیکن 5 آدمی کو اس رات میں بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ جو زنا کرتا ہے اس کو معاف نہیں کرتا، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کو معاف نہیں کرتا، جو دوسرے کے لیے کینہ رکھتا ہے اس کو معاف نہیں کرتا، جو ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہنتا ہے اس کو معاف نہیں کرتا، جو شراب میں ڈوبا رہتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ خاص طور پر سنانے کے لیے جا رہا ہوں، شب قدر کو اللہ نے چھپایا، شب برات کو بتا دیا۔ کیوں؟ شب قدر کو اس لیے چھپایا تاکہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائیں۔ شب برات کو اس لیے بتایا تاکہ لوگ جاگ کر کے اپنے نقصان سے بچ جائیں۔ جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ آپ کی رات برباد ہو جائے گی 3 وجہ سے، ذرا دھیان رکھیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 3 وجہ سے آپ کی رات برباد ہوتی ہے۔ پہلی وجہ، حلوہ پکاتے ہیں آپ، حلوہ کھا کر کے آپ ایسے سو جاتے ہیں کہ آنکھ کھلتی ہی نہیں ہے، چونکہ حلوہ کھانے کے بعد نیند زیادہ آتی ہے۔ حلوہ آپ نے کھایا، رات کا جلوہ چلا گیا۔ حلوہ کھانا ہے اگلے دن کھائیے گا،
लेकिन जिस रात में आपको जागना है, हलवा नहीं खाना है। हलवा अगर खाएंगे तो रात का जलवा आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि नींद आएगी, आप जाग ही नहीं सकेंगे। जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। दूसरी बात, किसकी रात बर्बाद होती है? जो धोखे में पड़ जाता है, उसको शैतान धोखा देता है। अभी रात तो शुरू हुई है, अभी जागने की जरूरत नहीं, अभी सो जाओ। रात के 12 बजे जागना, रात के 1 बजे जागना, वो सोता ही रह जाता है, इधर से भी गया उधर से भी गया। तो शैतान के धोखे में नहीं आना। तीसरी बात, जो लोग पटाखा छोड़ते हैं उनकी रात बर्बाद हो जाती है। 3 काम आपको करने हैं, 3 से ज्यादा काम नहीं करने हैं। इंशाअल्लाह रात आपकी कबूल हो जाएगी, आप कबूल हो जाएंगे और आपका आने वाला साल बहुत अच्छा जाएगा। 3 काम करने हैं। रात में जागना है, इबादत करनी है, जिसमें मन लगे वो काम करना है। नमाज में मन लगे नमाज पढ़िए, तस्बीह में मन लगे तस्बीह कीजिए, तिलावत में मन लगे तिलावत कीजिए, जिसमें मन लगे वो काम कीजिए रात में जाग करके। दूसरा काम है अगले दिन रोजा रख लीजिए। और तीसरा काम यह है, मुर्दों के लिए इसाले सवाब कीजिए, कुरान पढ़ दीजिए, नफिल नमाज पढ़ दीजिए, नफिल रोजा रखिए, दुआ कीजिए, सदका खैरात कीजिए। इंशाअल्लाह रात की हिफाजत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। धूमधाम से शबे बारात मनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए यहां फंसे, जरा ध्यान रखिएगा। जश्न मनाएंगे, रात आपकी बर्बाद हो जाएगी। रात की हिफाजत करेंगे, अल्लाह रात की हिफाजत फरमा लेगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। नौकर है, मालिक है, दोनों सफर कर रहे हैं। तो मालिक ने कहा मैं सोता हूं, तुम जागो और घोड़े की हिफाजत करो। तो मालिक की आंख खुली, नौकर से पूछता है कि घोड़ा है कि नहीं? कहा कि हाँ घोड़ा है। कहा तुम क्या कर रहे हो? कहा मैं आसमान की तरफ देख रहा हूं। कहा कि आसमान की तरफ मत देखो, घोड़े की तरफ देखो, कहीं चोर घोड़ा लेकर के न भाग जाए। कहा आसमान की तरफ इसलिए देख रहा हूं कि अल्लाह ने आसमान को बगैर खूंटे के कैसे खड़ा कर दिया है। फिर मालिक सो गया। उसके बाद फिर आंख खुली, नौकर से पूछता है कि घोड़ा है कि नहीं? कहा कि हाँ घोड़ा है हुजूर। कहा तुम क्या कर रहे हो? कहा कि मैं गौर कर रहा हूं जमीन के नीचे कि जमीन पानी पर कैसे बिछाई गई है। तीसरी बार फिर मालिक की आंख खुली, पूछता है कि घोड़ा है? कहा कि ये तो मैं बाद में बताऊंगा। कहा अभी क्या कर रहे हो? कहा मैं सोच रहा हूं कि इल्जाम किस पर होगा, सोने वाले पर होगा या जागने वाले पर होगा। घोड़ा चोर खोल करके ले गया। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूं, आप लोग इंशाअल्लाह सुनेंगे। मदरसे का जलसा है, मस्जिद के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आपका जलसा निकल चुका है और आपके हौसले पर जलसा थोड़ी देर के लिए बाकी है। आप लोग दिल से सुनेंगे, दिल से कबूल करेंगे, जलसा मुकम्मल इंशाअल्लाह हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ रहा है, आगे से गुजरने वाले को दुश्मन कहा। जो सामने से गुजर रहा है नमाजी के, उसको दुश्मन कहा जा रहा। क्यों? अगर ये नमाज को दोस्त समझता, अगर ये नमाजी को दोस्त समझता तो सामने से नहीं गुजरता। इसलिए किसी नमाजी के सामने से नहीं गुजरना, गुजरना ही है तो बहुत दूर जाकर के आगे से गुजरना, सामने से नहीं गुजरना। दूसरी बात याद रखिए, नमाज जानबूझ करके नहीं छोड़नी है। हदीस में आता है जो आदमी जानबूझ करके नमाज छोड़ता है वो कुफ्र करता है। क्या मतलब हुआ? उसने कुफ्र किया, वो काफिर हो गया, मुसलमान नहीं रहा। अगर उसने नमाज छोड़ी, कज़ा कर दिया और कज़ा करने की नीयत नहीं है, अदा पढ़ी नहीं, वक्त निकल गया, कज़ा की नीयत नहीं है, ये आदमी काफिर हो जाएगा, मुसलमान नहीं रहेगा। इसलिए आपको वक्त पर नमाज पढ़नी है और छूट जाए तो उसको कज़ा करने की नीयत करनी है। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपसे कहने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग बेनमाजी होते हैं, नमाज तो पढ़ते नहीं है, लेकिन कभी कभी फंस जाते हैं। 10 के बीच में फंस गए,
اب جب سب لوگ نماز پڑھنے لگے تو ان سے بھی کہا گیا کہ تم بھی نماز پڑھ لو، تو بغیر وضو کے کھڑے ہو جاتے۔ اگر آپ بغیر وضو کے کھڑے ہو گئے تو بغیر وضو کے نماز پڑھنا کفر ہے، اس سے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ وضو کر کے نماز پڑھیے، بغیر وضو کے نماز مت پڑھیے۔ بھول سے کھڑے ہو گئے تو اور بات ہے، جان بوجھ کر کے بغیر وضو کے نماز کے لیے کھڑا نہیں ہونا۔ چوتھی بات کو یاد رکھیے، راز اور نقطے کی بات، جب آدمی مسجد میں آتا اس کا دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے میں من نہیں لگتا، یہ وجہ کیا ہے؟ قرآن نے لکھا ہے جو مسلمان ہوگا اس کا مسجد میں دل لگے گا، جو مسلمان ہوگا اس کا نماز میں من لگے گا۔ اگر مسلمان ہے نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں دل نہیں لگ رہا ہے، نماز میں من نہیں لگ رہا، اس کا مطلب ہے یہ نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے۔ مقولہ مشہور ہے کہ بچے کو ماں کی گود میں سکون ملتا ہے، مسلمان کو اللہ کے گھر میں سکون ملتا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ مسجد میں اس کو سکون نہیں مل رہا ہے، بے چین ہے، بھاگنے کے لیے تیار ہے۔ جس طرح مچھلی پانی میں سکون سے رہتی ہے اسی طرح مسلمان مسجد میں سکون سے رہا کرتا ہے۔ اور اگر مسجد میں آ کر کے بے چین ہے، جیسے کہ طوطا پنجرے میں بے چین ہے، اس کا مطلب ہے یہ نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے۔ ایک نقطے کی بات یاد رکھیے، ابھی لوگ جلسے میں موبائل بھی صدقہ کر رہے تھے۔ میں آپ کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں کہ واقعی آپ نے جو آپ کی سب سے زیادہ چہیتی اور پیاری چیز ہو سکتی ہے وہ آپ نے جلسے کو قربان کر دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دین دنیا دونوں کی بلندی اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ جو میں آپ سے کہنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ جب موبائل دیکھیں گے تو آپ کی نیند آنکھ سے اڑ جائے گی۔ جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو آپ کو نیند کا جھٹکا آئے گا۔ ایسا کیوں ہوتا؟ آپ خصوصاً جمعہ کے دن دیکھیں گے، آپ جب نماز پڑھنے کے لیے آئیے گا، امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو آپ کو جھٹکا آتا ہے، نیند آتی ہے۔ لیکن جب آپ موبائل دیکھتے ہیں تو نیند آپ کی اڑ جاتی ہے۔ یہ راز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب آدمی موبائل دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ سے سکون چلا جاتا ہے، نیند چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ دل پریشان ہے، روح پریشان ہے۔ جب دل پریشان ہوگا، روح پریشان ہوگی تو نیند نہیں آئے گی۔ جب آدمی وضو کر کے جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ ایک بات اور یاد رکھیے، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، نماز پڑھتے ہوئے آپ کو شک ہو گیا اور زندگی میں پہلی بار شک ہوا تو نماز کو توڑ کر کے پھر سے شروع کیجئے۔ اگر بار بار شک ہوتا ہے تو دماغ پر زور ڈالیے کہ صحیح کیا ہے، جو صحیح ہے اس کے مطابق نماز پڑھیے۔ اگر پتہ ہی نہیں چل رہا ہے میں نے پڑھا کیا ہے، مجھے آگے پڑھنا کیا ہے، تو سب سے کم کو لے کر کے نماز شروع کیجئے۔ 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے، شک ہو رہا ہے تو 3 رکعت مان کر کے آگے چلیے، سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لیجئے۔ ایک خاص بات، آخری بات رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، قبلہ ہمارا، کعبہ ہمارا ہمارے سامنے ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ جب پیشاب کی حالت میں رہیں ادھر منہ نہیں ہونا چاہیے، جب پیشاب کی حالت میں رہیں اس پر پیٹھ نہیں ہونی چاہیے۔ قبلے کا احترام جب آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ادب عطا فرمائے گا۔ جب آپ کے اندر ادب آئے گا تو اللہ آپ کو خوش نصیب فرمائے گا۔ ایک آدمی غیر مسلم تھا، قبلے کی طرف پیشاب کر رہا تھا، ایک مسلمان گزرا، تلوار نکال کر کے کہا وہ نالائق، قبلے کی طرف پیشاب کر رہا، تیری جان لیتا ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کے بیچارہ کھڑا ہو گیا کہ پہلی بار غلطی ہوئی ہے، معاف کر دو، آئندہ قبلے کی طرف پیشاب نہیں کروں گا۔ اگلے دن دیکھا کہ یہی تلوار سے جان سے مارنے والا مسلمان قبلے کی طرف پیشاب کر رہا ہے۔ اب وہ غیر مسلم نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہو کر کے قبلے کی طرف پیشاب کر رہا ہے، پوچھا کل تو ہماری جان لے رہے تھے، میں قبلے کی طرف پیشاب کر رہا تھا، آج تو تم قبلے کی طرف خود پیشاب کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا قبلہ میرے باپ کا ہے کہ تیرے باپ کا ہے؟ نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے، نماز بھی پورو پرے کی جو باپ دیبے تمی پروبور کچھے فوجر کٹے گو میرے گھرے جو ہر کجے کجے اوسور کٹے کھیلئی دولائی موگری موجے موجے شار شموئے ہوئے گلے
থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। जन्नत में मका अपना बनाते हैं नमाजी, मस्जिद में बड़े शौक से जाते हैं नमाजी। माबूद भी खुश होता है, माबूद भी राजी, माबूद भी खुश होता है, माबूद भी राजी। डरते हैं क़ज़ा होने पर, भूलते हैं अदा पर, जान अपनी नमाजों में लड़ाते हैं नमाजी। औरतों के हवाले से जल्दी से पैगाम दे करके जलसे को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप लोग सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार हैं? इजाज़त देते हैं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी अपनी औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सर पर बिठाएंगे, बहुत बुरा हाल होगा, ज़रा ध्यान रखिएगा। सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको दिल से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर है। माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा है। माँ का नाम, बेटी की उम्र, माँ की उम्र, दोनों की उम्र बराबर है। बेटी सौतेली है, माँ सौतेली है, लेकिन सौतेला सलूक नहीं है। दिल की बात माँ भी कह देती है बेटी से, बेटी भी दिल की बात माँ से कह देती है। दोनों की उम्र बराबर है, माँ की उम्र, बेटी की उम्र, दोनों की उम्र बराबर। बेटी की मजलिस में माँ बैठी है, माँ की मजलिस में बेटी बैठी हुई है। बेटी मुस्कुराती है, फातिमा मुस्कुराती है। तो माँ ने, आयशा ने पूछा कि बेटी क्यों मुस्कुराती हो? तो कहा कि इसलिए मुस्कुराती हूँ कि ख्याल आया। कहा क्या ख्याल आया? कहा ख्याल ये आया कि आप तो अबू बकर की बेटी हो, मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। समझ में आ गया कि बेटी को फख्र हो रहा है, अदब भी देना है और हौसला भी देना है। कहा कि बेटी तूने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदक़े में हमें इस्लाम मिला, उसी नबी के सदक़े में हमें दीन मिला। तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मेरे दिल में भी ख्याल आ रहा। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ के दिल में क्या ख्याल आ रहा है? तो माँ ने कहा कि बेटी तू इंतकाल करेगी, एक वक्त आएगा, मैं इंतकाल करूंगी, एक वक्त आएगा, तू कब्र में पहुंचेगी, मैं एक वक्त आएगा, मैं कब्र में पहुंचूंगी, एक वक्त आएगा, तू कब्र से निकलेगी, क़यामत कायम होगी, मैं कब्र से निकलूंगी, क़यामत कायम होगी। अल्लाह तुम्हारे हक़ में फ़ैसला करेगा, तू भी जन्नत जाएगी, अल्लाह मेरे हक़ में फ़ैसला करेगा, मैं भी जन्नत जाऊंगी। लेकिन बेटी जब तू जन्नत में जाएगी, तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी, मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। दरिया के किनारे आदमी रो रहा है। पूछने वाले ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? कहा मेरी बीवी डूब करके मर गई है, इसलिए रो रहा हूं। कहा कि तुम किधर तलाश कर रहे हो? जिधर से पानी आ रहा उधर तलाश कर रहे हो, जिधर पानी जा रहा उधर तलाश करो। कहा कि मेरी बीवी उल्टी खोपड़ी की थी, क्या पता मरने के बाद उल्टी ही बह रही हो, इसलिए इधर तलाश कर रहा हूं जिधर से पानी आ रहा है। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। दो जवान लड़के खड़े हुए, कहा जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की होगी उससे निकाह करूंगा। दूसरा लड़का कहता है जो सबसे ज्यादा सीरत वाली लड़की होगी, इल्म वाली लड़की होगी, दीनदार होगी, उससे निकाह करूंगा। तो ये लड़का कहता है कि खूबसूरत लड़की से तुम क्यों निकाह करना चाहते हो? कहा जब खूबसूरत लड़की होगी तो वो घर को जन्नत बना देगी। तो ये लड़का कहता है जो खूबसूरत लड़की होती है वो काम धंधा में जीरो होती है, उससे काम धंधा होता नहीं है। कहा कि ठीक है तजर्बा कर लो। कुएं पर 4 औरत पानी भर रही थी, लड़का ड्रामा कर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है मुर्गी की तरह। वो चारों औरतें आकर के घेर लिया कि इस लड़के को क्या हुआ? तो उसका साथी कह रहा है इसको मिर्गी है। कहा कि इसका इलाज करो। कहा इसका इलाज बासी बर्तन सुंघाना है। तुम लोगों के पास अगर बासी बर्तन है तो बताओ। तो जो लड़की ज्यादा खूबसूरत नहीं थी वो कहती मेरे यहाँ बासी बर्तन नहीं है। जो लड़की सबसे ज्यादा खूबसूरत थी वो कहती है कि मेरे यहाँ 1 हफ्ते का बासी बर्तन मौजूद है। बस वो उठ करके खड़ा हुआ कि कोई बीमारी उमारी नहीं थी, हमारी बीमारी ठीक हो गई। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। जब औरत के पास इल्म नहीं होता, अदब नहीं होता, तो जन्नत जैसे घर को औरत जहन्नम बना देती है। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। शौहर बाहर से आया है,
اور بیوی سے کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں تمہارے لیے بندر خرید کر کے لاتا، پیسہ ہی نہیں بچا، تو بیوی کہتی اس میں افسوس کی کوئی بات نہیں ہے، سب سے بڑے بندر تو میرے لیے آپ ہی ہیں۔ چوتھا اور آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ کو 4 بیوی ہے، بادشاہ پتہ کرنا چاہتا ہے کہ کون سی بیوی پڑھی لکھی ہے، کون سی جاہل ہے۔ تو ایک بیوی کے پاس جاتا ہے کہ صبح ہو رہی، کہا کہ ہاں صبح ہو رہی ہے، کہا کیسے پتہ چلا، کہا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی، اس سے پتہ چلا صبح ہو رہی ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، پڑھی لکھی ہے۔ دوسری عورت سے پوچھا کہ صبح ہو رہی، کہا کہ ہاں ہو رہی ہے، کہا کیسے پتہ چلا، کہا منہ میں پان تھا مزہ بدل گیا۔ بڑا خوش ہوا کہ یہ بھی نفیس مزاج رکھتی ہے، پڑھی لکھی ہے۔ تیسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی، کہا کہ ہاں ہو رہی ہے، کہا کیسے پتہ چلا، کہا ناک میں جو نت تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی، اس سے پتہ چلا کہ صبح ہو رہی ہے۔ بڑا خوش ہوا۔ اب چوتھی بیوی جو سب سے زیادہ جاہل تھی، اس کے پاس جا کر کے کہتا صبح ہو رہی، کہا کہ ہاں ہو رہی، کہا کیسے، کہا پیشاب آ رہا ہے، پخانہ آ رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے۔ جس کی فطرت تھی حیا آبرو، عصمت و عفت کی پتلی نیک خو، کر دیا بدنام ہو گئی تہذیب مغرب سے خراب، کر دیا بدنام رسوا کو بکو، الہی ماں بہنوں بیٹیوں کو دین داری دے، الہی ماں بہنوں بیٹیوں کو دین داری دے، الہی اس نئی نئی پود کو فصل بہاری دے، بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب پرستی سے، بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب پرستی سے، بچا لے، بچا اس شمع کو باد فنا کی چیردستی سے۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، سنا رہا ہوں، دل سے اس کو سنیے گا، دل سے قبول کیجئے گا، عورتوں کے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ شادی کا موقع تھا، سب لوگ رو رہے تھے، ایک آدمی مگر ہنس رہا تھا، چھوٹا بچہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ ابا حضور شادی کا موقع ہے، لڑکی رخصت ہو رہی ہے، سب لوگ رو رہے ہیں لیکن ایک آدمی ہنس رہا ہے۔ تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کون ہنس رہا ہے؟ کہا کہ دولہا بابو ہنس رہے ہیں، سب لوگ رو رہے ہیں لیکن جو دولہا ہے وہ ہنس رہا ہے۔ کہا کہ بیٹا رخصتی کا موقع ہے اس لیے سارے لوگ رو رہے ہیں، ہم لوگ آج رو رہے ہیں، اس دولہا جو آج ہنس رہا ہے اس کو زندگی بھر رونا ہے، اس کو ہنسنے دو۔ دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، شادی کر لیا، بیوی سے کہتا ہے کہ مچھلی مت پکانا، بیوی سے کہتا ہے گوشت مت پکانا، دال ہی پکاؤ، ہمارے یہاں دال کے علاوہ کچھ اور نہ پکے۔ اتنا بڑا بخیل تھا، اتنا بڑا کنجر تھا۔ اب عورت کمزور ہو گئی، اس کے بھائیوں نے کہا کہ بات کیا ہے کہ تم کمزور ہو گئی؟ کہا کہ کنجر ہے، مچھلی نہیں کھلاتا ہے، کنجر ہے، گوشت نہیں کھلاتا ہے، بخیل ہے، گوشت نہیں کھلاتا ہے، ختم کر دے، بخیل ہے، کنجر ہے، گوشت نہیں کھلاتا ہے، مچھلی نہیں کھلاتا ہے، اس لیے کمزور ہو گئے۔ تو کہا اچھا علاج کر دیتے، نیند کی گولی کو گلاس میں گھول کر کے بیوی سے کہا کہ شوہر کو پلا دینا۔ جب اسے پلا دیا تو نیند میں بے ہوش ہو گیا۔ اب بھائی اس کے آئے اور اس کو کفن پہنا دیا، اور سب لوگ کالا کالا لباس پہن کر کے کوڑا لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھتا کہ تو کفن ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم مر چکے ہو اور ہم تمہارا حساب کتاب لینے کے لیے آئے، یہ بتاؤ کہ تم مچھلی کھاتے تھے کہ نہیں؟ تو کہا کہ نہیں کھاتے تھے۔ دوسرے سے کہا اس کو لگاؤ 40 کوڑا، مچھلی کیوں نہیں کھاتا تھا؟ جب 40 کوڑے پڑے تو اس کی تو باپ سے بھیٹ ہو گئی۔ دوسرا پوچھتا ہے کہ تم گوشت کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے؟ کہا کہ نہیں کھاتے تھے۔ کہا لگاؤ اس کو 40 کوڑا۔ جب 40 کوڑے پڑے تھے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے۔ جب وہ ہوش میں آیا تو بیوی نے کہا کیا کریں، آج کون سا کھانا پکائیں؟ دال پکائیں؟ کہا نہیں 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 نہیں، اللہ کی پناہ، دال کبھی مت پکانا، میں بازار سے مچھلی لے کر کے آ رہا ہوں، گوشت لے کر کے آ رہا ہوں۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ جب عورت دیندار ہوتی ہے تو گھر کو جنت بنا دیا کرتی ہے۔ مثال لے کر کے آ رہا ہوں، شوہر کی نیت خراب ہے،
اس کے دل میں فطور ہے، دوسری شادی کا ارادہ ہو چکا، بیوی کو پتا ہے کہ یہ دوسری شادی کرنے کے لیے جا رہا ہے، نیا کپڑا پہنا ہے، خوشبو لگائی ہے، اور جمعہ کی تیاری کے بہانے سے جا رہا ہے نکاح پڑھنے کے لیے۔ تو بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نکاح پڑھنے کے، کہا کہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا کہ ایک کام کرو، یہ گلاس میں پانی ہے پی لو۔ پینا ہی تھا کہ 3 دن کے لیے سو گیا۔ جب سو کر کے اٹھا، وضو کر کے پھر جانے لگا تو بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جمعہ پڑھنے کے لیے۔ کہا کہ جمعہ نہیں اتوار ہے، 3 دن سے سو رہے ہو، نیند کی گولی گھول کر کے کھلا دیا تھا اس لیے سو رہے ہو، اپنی شادی کا ارادہ بدل دو ورنہ زہر کی گولی کھلائیں گے، اکٹھے قیامت میں اٹھو گے، اس سے پہلے اٹھنے کا نام نہیں لو۔ آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ماحول کچھ ایسا آپ کے جلسے کا بن چکا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو کچھ اس موضوع پر مجھے لانا پڑ رہا ہے۔ تیسری اور آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ جلسے میں بیوی آئی، اس نے دیکھا کہ بچے کی دستار بندی ہوئی، اس کو شوق ہوا کہ مجھے تو اولاد ہے نہیں، شوہری سے کہتی ہوں کہ تم حافظ بن جاؤ، جب تمہیں دستار ملے گی تو مجھ کو بھی عزت ملے گی۔ تو بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ تم حافظ بن جاؤ۔ کہا کہ بوڑھا طوطا کیا سیکھے گا، ہم سے نہیں ہوگا، ہم حافظ نہیں بن سکتے۔ تو کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ کیسے تم حافظ بنو گے، حافظ بنو، میں تمہیں انعام دوں گی۔ تو کہا کیا انعام دو گی؟ تو کہا اگر تم حافظ بن جاؤ گے تو تمہاری ہم دوسری شادی کرا دیں گے، اگر تم حافظ بن جاؤ گے تو ہم تمہاری دوسری شادی کرا دیں گے۔ اب کیا تھا، رات دن ایک کر کے 6 مہینہ میں حافظ قرآن ہو گیا۔ عورتوں تم تو نہیں نفس کی لذت کے لیے دہر میں آئی ہو مولا، دہر میں آئی ہو انسان کی عظمت کے لیے۔ تم نے اولاد کو شوہر کو دیا عزم و کمال، تم نے بچوں کو سوارا ہے امامت کے لیے، اپنی آغوش میں پالا ہے ولی اور شہید، قیمتی لال بکھیرے ہیں شہادت کے لیے، مرد پر ہی تو نہیں فرض ہے زہد و تقوی، تم بھی تو آئی ہو مولا کی عبادت کے لیے۔ جوان اور بوڑھے بچے تک پہنچوں گا، جلسہ آپ کا نکل جائے گا۔ 10 منٹ کا جلسہ رکا ہوا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ قربان ہوں گے، وہ بھی قربان ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، خطبے میں ایک جوان مسجد کے ممبر پر خطبہ دے رہا ہے۔ ایک جوان، بادشاہ پوچھتا ہے کہ یہ لڑکا کون ہے؟ یہ اپنے خاندان کا ہے؟ کہا کہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے، یہ غلام ہے۔ کہا کہ غلام ہو کر کے مسجد کے ممبر پر خطبہ دے رہا ہے؟ کہا کہ علم کی وجہ سے غلام کو اللہ نے سردار بنا دیا، اس لیے خطبہ دے رہا ہے۔ دوسری مثال سنیے گا، میں کچھ سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ باپ سے بیٹا شکایت کر رہا ہے کہ میں فلاں مدرسے میں نہیں پڑھوں گا، استاذ ٹھیک نہیں ہے، فلاں مدرسے میں نہیں پڑھوں گا، استاذ ٹھیک نہیں ہے۔ تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اگر تم اس طرح کرو گے کہ یہ استاد ٹھیک نہیں، وہ استاد ٹھیک نہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ٹھیک رہے یا غلط رہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، تم علم سے محروم ہو جاؤ گے۔ کوئی بھی خریدار جب دکان میں پہنچتا ہے تو پیسہ لے کر کے پہنچتا ہے، جب پیسہ ہوتا ہے تو اس کو سودا ملتا ہے، پیسہ نہیں ہوتا تو سودا نہیں ملتا۔ اسی طرح عالم کے پاس جب تک آدمی محبت سے نہ پہنچے اس کو علم نہیں ملتا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، ایک آدمی جوڑا دوڑا آیا، اپنے گدھا کو کھوٹے سے باندھ دیا، ایک بچہ اس پر سوار ہو گیا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ تم میرے گدھے پر کیوں بیٹھے؟ تو بچہ کتنا عقل مند تھا، وہ کہتا ہے کہ اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ تمہارا گھوڑا بھاگ نہ جائے۔ بادشاہ وزیر کے گھر آیا، چھوٹا بچہ سرہانے میں کھڑا ہے، بادشاہ دیکھنا چاہتا کہ اس بچے کا دماغ کیسا ہے۔ پوچھا کہ تمہارا گھر اچھا ہے کہ بادشاہ کا گھر اچھا ہے؟ اس بچے کا جواب سنیے، میرا گھر بادشاہ کے گھر سے اچھا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ اس لیے کہ اس وقت بادشاہ میرے گھر میں ہے، میرا گھر بادشاہ کے گھر سے اچھا ہے۔ تیسری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بچہ استاد سے پوچھتا ہے کہ آپ ہم کو کیوں مارے؟ ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے، آپ نے کیوں ہم کو مارا؟ تو استاد کا جواب سنیے۔ استاد نے کہا کہ اس لیے مارا کہ تم آگے بڑا انسان بنو گے اور دوسرے پر ظلم مت کرنا، جب ظلم کرو گے تو تم کو نقصان ہوگا اور تمہارا دن برا ہوگا۔ میں نے تمہیں سبق دیا کہ خواہ جب میں نے تمہارے اوپر ظلم کیا تم کو اعتراض ہوا، تم خواہ دوسرے پر ظلم مت کرنا، بڑا بننے والے ہو۔
اس لیے میں نے بغیر غلطی کو تمہیں مارا۔ بچے کا باپ استاذ کے پاس آ کر کے کہتا ہے سب کا بچہ ترقی کر گیا، میرا بچہ جہاں کا تھا وہیں رہا، بچہ ترقی نہیں کیا۔ تو استاذ نے کہا کہ تمہارے بچے کی عقل کم تھی، تمہارے بچے کی استعداد کم تھی، اس لیے جہاں کا تھا وہیں رہا، حالانکہ میں نے سب پر محنت کیا۔ استعداد نہیں تھی اس لیے بچہ گدھا کا گدھا ہی رہا۔ گدھے پر بیٹھ کر کے آدمی مکہ چلا جائے تو جانے والا تو حاجی ہوگا، لیکن جو گدھا مکہ دیکھ کر کے آیا وہ حاجی نہیں ہوگا۔ جو کنڈم بچہ ہوتا ہے، جو کمزور بچہ ہوتا ہے، اس کو مدرسے میں داخل کیا جاتا ہے، اور جو سب سے زیادہ چالاک ذہین بچہ ہوتا ہے اس کو اسکول میں داخل کیا جاتا ہے۔ اب بچائیے جو کنڈم کو، جو اپنے بوجھ کو خود نہیں اٹھا پا رہا ہے، اس کو کیسے سہارا دیا جائے۔ تیسری اور آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک بچے کے ساتھ زیادہ سختی ہو رہی ہے، باقی بچے کے ساتھ نرمی ہو رہی ہے۔ اس کا باپ آیا شکایت لے کر کے کہ میرے بچے کے ساتھ زیادہ سختی کیوں کرتے ہو اور بچے کے ساتھ نرمی کرتے ہو، ہمارے بچے کے ساتھ سختی کرتے ہو۔ کہا کہ تمہارا بچہ بادشاہ بننے جا رہا ہے، باقی لوگوں کا بچہ بادشاہ نہیں بنے گا۔ تمہارے بچے کے ساتھ سختی اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اچھا سے اچھا آدمی بنے، اس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، اس کا کوئی عیب نہ نکالے، اس لیے سب بچے سے زیادہ تمہارے بچے پر سختی کرتا ہوں۔ استاد آپ کے بچے کو بناتا ہے، استاد کو خوش رکھیے، استاد پر اعتراض مت کیجیے۔ استاد پر جتنا آپ مہربان ہوں گے، آپ کی اولاد پر استاد اتنا مہربان ہوگا۔ مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ دو بھائی ہیں، ایک نے اسکول میں تعلیم حاصل کی، ماسٹر بنا، دوسرا بھائی مدرسے میں علم حاصل کرتا ہے، عالم بنا۔ دونوں بھائی مناظرہ کر رہا ہے۔ ایک بھائی کہہ رہا ہے یار تو جہاں تھا وہیں رہا، میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ جو ماسٹر تھا اس نے کہا میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تو عالم کا عالم بدنا اور لوٹا اٹھانے والا ہی رہا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو اس بھائی نے جواب دیا یار تم ماسٹر بنے ہو، تمہارے پاس دولت آئی، قارون کی میراث آئی، میں نے علم حاصل کیا، قرآن حاصل کیا، نبی کی میراث آئی، اب بتاؤ کہ فضیلت تم کو ہے یا فضیلت ہم کو ہے۔ 1600 عیسوی میں انگریز اس ملک میں آیا تھا، 1700 عیسوی میں اس نے ہندوستان میں جھنڈا گاڑ دیا، 1740 میں اس نے وہ 4 اسٹیٹ کا گورنر بن گیا تھا، 1772 میں انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا گیا، 1757 میں نواب سراج الدولہ انگریز کے خلاف لڑا، 1764 میں میر قاسم انگریز کے خلاف لڑا، 1799 میں ٹیپو سلطان انگریز کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، 1857 میں انگریز نے 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا ڈالے، 52,000 علماء کو پھانسی پر چڑھا دیا، 10,000 سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چلایا۔ اسلام کیسے باقی رہا؟ میں آپ کو یہ راز بتا رہا ہوں۔ مدرسے کی طرف دھیان دیجئے، مدرسے کے اوپر احسان کیجئے۔ مدرسے سے آپ کو 4 فائدہ ہوتا ہے، مدرسے کا 4 احسان ہے۔ بتائیے کہ انگریز نے 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا ڈالے، 52,000 علماء کو پھانسی دی، 10,000 سے زیادہ مدرسے بند کر دیے، پھر یہ دین کیسے باقی رہا؟ عالموں کی وجہ سے باقی رہا۔ عالم نے اپنے بچے کو علم دیا، اس نے اپنے بچے کو علم دیا۔ انگریز نے قرآن جلایا، مدرسے کو ختم کیا، عالم کو پھانسی پر چڑھایا، یہ دین باقی رہا تو اسی مدرسے کی وجہ سے باقی رہا، انہی مدرسے کے عالموں کی وجہ سے باقی رہا۔ اگر یہ مدرسہ باقی نہیں ہوگا، آپ کے لیے نکاح حلال نہیں ہوگا، نکاح میں کوئی عورت حلال نہیں ہوگی۔ اگر یہ مدرسے باقی نہیں رہیں گے تو آپ انسان نہیں رہیں گے۔ اور یہی مدرسہ باقی ہے کہ آپ کے بچے کو مفت تعلیم ملتی ہے۔ انشاءاللہ مدرسے کے خلاف نہیں جائیں گے، مدرسے کو تعاون کریں گے، مدرسے کی تعظیم کریں گے، اور مدرسے میں اپنے بچے کو بھیج کر کے تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے۔ جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔
तेरा इतिहास है खो में लथड़ा हुआ, तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तूने इंसान को इंसान न जाना कभी, तूने अपनों को अपना न माना कभी। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांप मेरे वतन। जवानों के हवाले से सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जलसा बिल्कुल खत्म हो गया, मैं तो डर गया था, घबरा गया था कि पता नहीं आप लोग किस हाल में सुनेंगे, जलसे का क्या हाल होगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप बैठ गए तो बैठ गए, सुन लिया और आपने जलसे की हिफाजत कर ली। मैं आपका मेहमान था, आप हमारे मेज़बान थे, मेज़बानी का आपने हक अदा कर दिया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको खुशहाल फरमाए, आपकी बीमारी को दूर फरमाए, आपके बाल बच्चों को अल्लाह कामयाब करे। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप से जुदा है। बाप रो रहे हैं दो वजह से। पहली वजह यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो हुस्न मिला था, जन्नती हुस्न था, जब यूसुफ जुदा हुए तो जन्नत जुदा हो गई, इसलिए रो रहे थे। और दूसरी वजह रोने की यह थी कि मेरा बेटा किस हाल में होगा, उसका ईमान सलामत है कि नहीं है, इसलिए रो रहे थे। दूसरी बात याद रखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामने रखिए, अल्लाह आपको इज्जत देगा, इज्जत की चोटी पर ले जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दो चीज दिया, एक हुस्न दिया, बहुत खूबसूरत आदमी थे, दूसरा इल्म दिया, ख्वाब की ताबीर का इल्म देते थे। जब इल्म नहीं मिला था तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने चंद सिक्कों में बेच दिया, कोई कीमत नहीं, फोटी कौड़ी में बेच दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न के साथ इल्म मिला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सोने पर तौल करके खरीदा गया। जब इल्म के साथ हुस्न मिलता है तो हुस्न की कीमत में इजाफा हो जाता है, बगैर इल्म के इंसान की कोई कीमत नहीं। तीसरी बात को याद रखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस कुर्ता को पहनते थे उसके तीन कारनामे थे। उस कुर्ते को उतार करके भाइयों ने खून में भिगाया, बाप को दिखाया कि भेड़िए ने तुम्हारे बेटे को खा लिया, धोखा दिया। उसी कुर्ता का दूसरा कमाल देखिए, जुलेखा ने कहा कि यूसुफ गुनहगार है, यूसुफ ने कहा कि जुलेखा गुनहगार है। अब का पूछा गया, देखा गया कि कुर्ते को देखो आगे से फटा है या पीछे से फटा है, अगर पीछे से कुर्ता फटा है तो जुलेखा गुनहगार है। दूसरा कारनामा। तीसरा कारनामा देखिए, बाप का रोते रोते बुरा हाल हो गया, आंख की रोशनी चली गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब पता चला तो कहा कि वही कुर्ता उतार करके मेरे बाप के चेहरे पर डाल देना, जो बीनाई चली गई है वो वापिस आ जाएगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में हैं, अफसर ने तारीफ किया कि आपसे मुझे मोहब्बत है। कहा मुझसे मोहब्बत मत करना, मेरी फूफी ने मुझसे मोहब्बत किया था, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम आया। मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत किया था, मुझको कुएं में डाला गया। जुलेखा ने मुझसे मोहब्बत किया, मुझको जेल में डाल दिया गया। मोहब्बत करनी है तो अल्लाह से मोहब्बत करो, किसी और से नहीं। जुलेखा ने सातों दरवाजे बंद कर दिए हैं, यूसुफ से कहती है कि जिना करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक दरवाजा खुला है, कहा कि एक बार देख करके आ गई, सब दरवाजे बंद हैं। दूसरी बार आ गई देख करके, सब दरवाजे बंद हैं। तीसरी बार आ गई देख करके, सब दरवाजे बंद हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे दरवाजे बंद हैं, खुदा का दरवाजा खुला हुआ है। लड़का लड़की के पास आया कि मैं जिना करने के लिए आया हूं। लड़का से ज्यादा दीनदार लड़की है। लड़की कहती है कि देखो कोई जाग तो नहीं रहा है। लड़का एक बार देख करके आया, कहा कोई जाग नहीं रहा है। लड़का दूसरी बार आया देख करके, कहा कोई जाग नहीं रहा है। लड़का तीसरी बार आया देख करके, कोई नहीं जाग रहा है। लड़की दीनदार थी, कहती है कि तुम्हारा खुदा के बारे में क्या ख्याल है, वो जाग रहा है या सो रहा है? तो लड़का कहता वो जाग रहा है। तो लड़की कहती है अगर वो देख रहा है, वो जाग रहा है तो मैं गुनाह नहीं कर सकती। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, लड़का आगे है, लड़की पीछे है, लड़की आगे है, लड़का पीछे है। लड़की ने पलट करके देखा, लड़का से पूछा कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो लड़का कहता है मैं तुम पर आशिक हूं। तो लड़की देखना चाहती थी कि झूठा आशिक है या सच्चा आशिक है। लड़की कहती तुम मेरे ऊपर क्या आशिक हो? मुझसे ज्यादा मेरी बहन खूबसूरत है, मेरे पीछे आ रही, उस पर आशिक हो जाना। अब लड़का इधर से ध्यान हटा करके उधर देखने लगा। लड़की कहती झूठा आशिक है, अगर सच्चा आशिक होता तो मेरे ऊपर ध्यान होता, दूसरे की तरफ ध्यान नहीं जाता। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जवानों, मैं आपसे कहने के लिए जा रहा हूं, गारंटी लेता हूं, आप जिना छोड़ दीजिए, शराब छोड़ दीजिए, सूद छोड़ दीजिए, और फिल्म में
اور موبائل میں اپنے وقت کو برباد مت کیجئے، اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنا دے گا، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی عطا فرمائے گا۔ ذرا دھیان سے رکھیے گا، آخری نمونہ دے رہا ہوں۔ ایکلوتی بیٹی ہے، بادشاہ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹی تو کس سے شادی کرے گی؟ کہا میں عاشق سے شادی کروں گی۔ اعلان کر دو جو لڑکا بادشاہ کی بیٹی پر عاشق ہوگا اس سے بادشاہ کی بیٹی نکاح کرے گی۔ 100 لڑکے آ گئے کہ میں بادشاہ کی بیٹی پر عاشق ہوں۔ اس میں ایک بوڑھا بھی آ گیا، اس نے کہا میں بھی اس لڑکی پر عاشق۔ اب لڑکی نے دکھانا چاہا کہ کون جھوٹا عاشق ہے کون سچا عاشق ہے۔ لڑکی نے کہا کہ جو میرے اوپر عاشق ہے وہ مکان سے کود کر کے زمین پر گر جائے، اسی سے نکاح کروں گی۔ تو جتنے 2 نمبر مجروح تھے سب لائن دے دی کہ جان پیاری ہے۔ سب لوگ ایک ایک کر کے لائن دینے لگے۔ جو ایک بوڑھا بچا وہ سیدھے چھت پر سے نیچے کود گیا۔ عورت نے چالاکی یہ کیا تھا کہ نیچے گدا بچھا دیا تھا، جال لگا دیا تھا، تو وہ جو بوڑھا کود کر کے گرا وہ جال میں آ کر کے اٹک گیا، آسمان سے گرا کھجور میں آ کر کے اٹک گیا۔ تو بادشاہ نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ بیٹی جو تمہارے اوپر عاشق ہے یہ تو بوڑھا ہے، بوڑھا سے کیسے شادی کرو گی؟ تو اس بوڑھے سے پوچھا گیا کہ بھائی تم اس پر عاشق ہو؟ کہا کہ ہاں عاشق ہے۔ کہا تم کود کیوں گئے تھے؟ کہا اس لیے کود گئے تھے کہ جان جائے گی تو نام ہو جائے گا، جان بچے گی تو کام ہو جائے گا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جلسہ نکل گیا، 3 منٹ کا آخری پیغام ہے، اجازت ہو تو سنا دیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بالکل جلسہ آپ کا نکل گیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آخری پیغام دے رہا ہوں، جاہل میں بابرچی میں اور مولوی میں جھگڑا ہوا۔ بابرچی نے کہا کہ مولوی سے اچھا بابرچی ہوتا ہے، مولوی نے کہا کہ مولوی عالم ہوتا ہے بابرچی جاہل ہوتا ہے، مولوی سے بڑھ کر کے بابرچی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بابرچی نے کیا کہا وہ سننے کے لائق ہے اور ہم سب کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ بابرچی نے کہا کہ بابرچی سے مولوی اچھا اس لیے نہیں ہے کہ بابرچی کو شادی میں بلایا جاتا ہے اور مولوی کو مرکی میں بلایا جاتا ہے۔ وہ غم میں آتا ہے اور میں خوشی میں آتا ہوں، اس سے بہتر میں ہوں، وہ مجھ سے بہتر نہیں ہے۔ دوسری مثال کو ذرا دھیان سے سنیے گا، طوطا، مور اور کوا دونوں ایک جگہ تھے۔ تو آدمی نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوا کوے کی جگہ ہوتا ہے، مور مور کی جگہ ہوتا ہے، کوا اور مور ایک جگہ کیسے ہے؟ تو کہا کہ ڈھیلا مار کر کے دیکھو، کچھ نہ کچھ پتا چل جائے گا۔ تو دیکھا کہ یہ بھی لنگڑا ہے وہ بھی لنگڑا ہے، لنگڑا ہونے نے دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ ذرا دھیان سے رکھیے گا، تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ جوان آیا بادشاہ کے دربار میں، سوئی کو گاڑا، دھاگا لے کر کے اٹھا کر کے پھینکا، ناکے سے دھاگا پاس ہو گیا۔ ادھر سے لوگوں نے تالی بجائی، ادھر سے لوگوں نے تالی بجائی، واہ صاحب کیا کرتب دکھایا۔ سوئی کو گاڑ کر کے دھاگا پھینکا اور اس کی ناک سے دھاگا پاس ہو گیا۔ ادھر سے تالی بجی، ادھر سے تالی بجی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو 10 روپیہ انعام دو اور 10 جوتے مارو۔ اب لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ 10 روپیہ انعام میں مل رہا، کرتب دکھائے تو سمجھ میں آ رہا، اس کو 10 جوتے کیوں مارے جا رہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ فضول کام میں اس نے وقت برباد کیا، اگر پڑھنے لکھنے میں اپنا وقت برباد کرتا تو یہ بھیک دینے والا ہوتا، بھیک منگا نہیں ہوتا۔
اس لیے 10 جوتے مارے. دھیان سے سنیے گا, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ نبی کی سنت پر کھڑے ہو جائیے, نبی کی سنت کو زندہ کیجئے, انشاءاللہ آپ کو اللہ عزت دے گا, اس دنیا میں بھی اس دنیا میں. انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے, بڑھاپے میں رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے, بیوی سے پوچھ کر کے رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے. ذرا دھیان رکھیے گا, داڑھی کو زندہ کیجئے. ایک آدمی آیا, کہنے لگا کہ داڑھی سنت نہیں ہے. عالم سے کہنے لگا کہ داڑھی سنت نہیں ہے. تو عالم نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب بچہ پیدا ہوا تھا تو چہرے پر داڑھی نہیں تھی, اس لیے داڑھی سنت نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا عالم کو کہ ایک نمبر کا جاہل ہے. تو اس عالم نے کہا کہ جس وقت بچہ پیدا ہوا تھا تو منہ میں دانت بھی تو نہیں تھا, دانت بعد میں آیا, توڑ کر کے پوپلا بن جاؤ. 5ویں مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ میرے منہ کے سارے دانت گر گئے. خواب میں دیکھا کہ منہ کے سارے دانت گر گئے. تو خواب بتانے والے کو بلایا کہ کیا مطلب ہوا, میں نے خواب دیکھا ہے منہ کے سارے دانت گر گئے. تو بتانے والے نے کہا کہ آپ کا سارا خاندان آپ کے سامنے ہلاک ہو جائے گا. کرنا ہلاک کہیں کا, کیسی خبر سنایا, جیل میں ڈالو. دوسرے کو بلایا, دوسرے سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ منہ میں جتنے دانت تھے سب باہر نکل گئے. کہا کہ حضور بہت اچھا خواب ہے. کہا کیسے؟ کہا کہ تمام خاندان میں سب سے بڑی عمر آپ کی ہوگی. یہ خواب کا مطلب ہے. وہ بھی وہی مطلب تھا لیکن سلیقے سے تعبیر نہیں دے سکا. یہ بھی وہی مطلب تھا, سلیقے سے تعبیر دیا, اس کا منہ میٹھا ہو گیا, انعام دیا گیا. اس نے سلیقے سے اس کو پیش نہیں کیا, جیل میں ڈالا گیا. آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. اپنے وقت کو برباد مت کیجیے. میں گارنٹی لیتا ہوں 4 چیز جانے کے بعد واپس نہیں آتی. منہ سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی, جسم سے نکلنے والی روح واپس نہیں آتی, کمان سے نکلنے والا تیر واپس نہیں آتا, اور جو وقت انسان کا نکل جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا. اس لیے اپنے وقت کو برباد کرنے سے بچ جائیے. اللہ آپ کو آباد رکھے گا, مبارکباد رکھے گا. آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. رمضان کا مہینہ آیا, ایک جعلی حافظ کھڑا ہو گیا کہ میں حافظ قرآن ہوں, تراویح پڑھا دوں گا. کتنے دن میں آپ لوگ سننا چاہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ 5 دن میں. کہا میں تو راجدھانی ہوں, 3 دن میں بھی سنا سکتا ہوں. راجدھانی ہوں, 3 دن میں سنا دوں گا. تو لوگوں نے کہا کہ جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو, بڑھیا ہے 3 دن میں سن لیں گے. وہ 3 دن میں ختم کر کے بیٹھ گیا. تو پیچھے ایک آدمی سورہ یاسین اس کو یاد تھی. اس نے کہا کہ حافظ صاحب قرآن ختم ہو گیا؟ کہا ہاں ختم ہو گیا 3 دن میں. میں راجدھانی ہوں, میں نے رفتار سے پڑھ دیا, قرآن ختم ہو گیا. کہ اس میں سورہ یاسین تو نہیں آئی؟ کہا کہ تم نے صحیح کہا, سورہ یاسین زندہ پر تھوڑا پڑھی جاتی ہے, وہ تو مردے پر پڑھی جاتی ہے. لوگ ہنستے ہیں جو پیش آتی ہے یہ حالت کبھی, من تو رہا جی بگویم تو مورا جی بگو, لیکن اخلاقی نظر میں اس سے بہتر ہے یہ, من تو را پا جی بگویم تو مورا پا جی بگو. بے ہنر ہو کر جو بیٹھو تانے حالی سنو, باہنر ہو کر جو چمکو قوم کی گالی سنو. ہم کو تو پیر طریقت نے یہی دی ہے صلاح, ہم کو تو پیر طریقت نے یہی دی ہے صلاح, ہم کو تو پیر طریقت نے یہی دی ہے صلاح, ہم کو تو پیر طریقت نے یہی دی ہے صلاح. قصہ منصور دیکھو اور قوالی سنو, درس تھا یکساں مگر وہ تو مسیحی ہی رہے, تجھ پہ مذہب کے عوض شیطان کا قابو ہو گیا. ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب, ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب. لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا, لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا.
3 کام کیجئے، 3 کام چھوڑ دیئے، آپ کا جلسہ عمر بھر کے لیے اللہ کامیاب کرے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی۔ 3 وجہ سے آفت آتی ہے، گناہ کی وجہ سے، حرام مال کی وجہ سے، غلط ماحول کی وجہ سے۔ تینوں سے توبہ کر لیجئے، آپ کے گھر آفت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں تھے، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشفاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو قبول فرما، غلط ماحول سے، گناہ سے، غلط روزی سے نکال کر دین کی حفاظت، دین کے اشاعت کے لیے قبول فرما، دین کا حافظ، دین کا محافظ بنا، ہمارے جوانوں کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، روزی میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، دین کا حافظ، دین کا محافظ بنا، ہمارے بچوں کو قبول فرما، علم و ہنر سے مالا مال فرما، ماضی کی تلافی کا موقع عطا فرما، حال کو خوشحال فرما، ان بچوں سے ماں باپ کے مستقبل کو روشن فرما۔ بڑی تعداد میں ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں، ان کی زندگی میں دین کو داخل فرما، پردہ اور نماز کو شامل فرما، جان کی حفاظت فرما، آبرو کی حفاظت فرما، آفت مصیبت بلاؤں سے ان کی حفاظت فرما، جنت جانے والی، جنت لے جانے والی بنا۔ بڑی تعداد میں ہمارے بوڑھے بیٹھے ہیں، ان کی عمر میں اللہ خوب خوب برکت عطا فرما، ان کی بیماری کو دور فرما، ان کو شفا عطا فرما، ان کے سایہ کو تادیر قائم فرما، مرنے سے پہلے کلمہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ جس مدرسے کا جلسہ ہے اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، دن دنی رات چگنی ترقی عطا فرما، تعاون سے، تعلیم سے آباد فرما، مکین سے، مکان سے آباد فرما، اس مدرسے کی عظمت کو، محبت کو لوگوں کے دلوں میں داخل و شامل فرما، خزانے غیب سے اس مدرسے کی ضرورت پوری فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما، عقل اور نسل کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، ملک، قوم، مذہب کی حفاظت فرما، سب کو خوشحال فرما، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرما، جائز مقصد میں کامیاب فرما، حال کو خوشحال فرما، بیماری کو دور فرما، مستقبل کو روشن فرما، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرما، آسمانی بلاؤں سے، زمینی آفتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔